جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج دوستی، صحبت اور اس کے مثبت اور منفی پہلو جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں بہت اچھے انداز میں۔ ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے اپنے اپنے وقیع مطالعے کی روشنی میں بہت ہی عمدہ ہدایات اور بہت عمدہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھی صحبت اختیار کرنا چاہے، اچھی دوستی کرنا چاہے تو کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال تو ذہن میں یہی پیدا ہوتا ہے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے، حضرت فی زمانہ اگر کوئی اچھی صحبت یا دوستی اختیار کرنا چاہے تو کیسے ممکن ہے؟ فرمائیے گا۔ جی دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو علوم دینیہ حاصل کرنا، اچھا، لمیٹیشنز کو جاننا جو شریعت نے قائم فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے لوگوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمارا مذہب زندگیاں تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، ایک نظام اور قرینہ دینے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، دوستی کریں، آپ آؤٹنگ کے لیے جائیں، آپ کھیل کود کریں، لیکن اس دائرے میں رہ کر۔ حدود اللہ جن کو کہتے ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو پھلانگ لیا اس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف نہیں آتے، علم دین نہیں سیکھتے، اور اس کے بعد پھر اس صحبت کو جانچنا پرکھنا ممکن نہیں رہتا، وہ اس خوف کی وجہ سے کہ ہم دین کے قریب آئیں گے تو صرف داڑھی والوں سے دوستی کرنی پڑے گی، امامے والوں سے، یہ لڑکی کہے گی برقعے اور نقاب والیوں سے، جو میں بیٹھ کے جب بات کروں گی کہوں گی غیبت مت کرو، چغلی نہ کرو۔ ایک ہماری خاندان کی خاتون تھی، ان کو منع کیا غیبت نہ کریں، کہنے لگے یہ بتاؤ ہم کریں کیا بیٹھ کر بعد میں آپس میں؟ تم لوگ کیا منہ دیکھتے رہتے ہو ایک دوسرے کا؟ آپ اندازہ کریں کتنا ویلڈ کویسچن ہے، یعنی ویلڈ کویسچن آپ دیکھیں، تم منہ دیکھتے رہتے ہو کریں کیا؟ ہاں، تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا زندگی تنگ کر دے گا، وہ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اب اچھی صحبت کی پہچان کیسے ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جب سیکھ لیتے ہیں، پھر جب آپ یہ دیکھیں گے کوئی کم گو ہے، سچ بولتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، گناہ سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول، پھر علماء، شریعت کو فوقیت دیتا ہے، یا کم از کم ایسا ہے کہ بعض اوقات ایک کالج میں آپ گئے ہیں، ایک کلاس میں ایک بھی نیک بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی کے داڑھی نہیں ہے تو وہ اسلام سے دور ہے۔ داڑھی میں اسلام ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں پورا اسلام نہیں آ گیا ہے۔ برقع اسلام میں ہے، اسلام پورا برقعے کے اندر نہیں آ گیا ہے۔ بعض میں نے بچے دیکھے ہیں کہ وہ داڑھی نہیں ہے ان کی، مثال کے طور پہ پکے نمازی بھی ہیں، سچ ہمیشہ بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب ان کا یہ ایک پہلو بہت اچھا ہے، اگرچہ ایک پہلو کی طرف سے قابل مذمت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جب ہمیں، اگر ہم وہ تصور رکھیں جو صحابہ کرام کا دور کا ہے کہ علمی ہو، داڑھی والے ہوں، سب متقی پرہیزگار، وہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو پھول نہیں تو پھول کی پتی صحیح۔ پھر وہ اس کو دیکھیں کہ کون سی، کس کی صحبت ایسی ہے کہ کم از کم میرے اندر کوئی منفی چیزیں پیدا نہیں ہو رہی، منفیت کو، نیگیٹیوٹی کو ابھار نہیں رہی چیز، کم از کم یہ بھی ایک اچھی صحبت ہے آج کل کے دور میں۔ اور میں ایک آئیڈیل سچویشن یہ گزارش کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اب تو دنیا بیکار ہو گئی رہنے کے لیے، سارے خود غرض بھرے پڑے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی سارے رشتہ دار مفاد پرست ہیں، کبھی کہتے ہیں کس کی صحبت میں رہیں وہ ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اچھے بن جاؤ، آپ اچھے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ بن جاؤ نا، جب آپ کو اچھی صحبت نہیں مل رہی، سارے خود غرض ہو گئے، سب مفاد پرست ہو گئے، آپ ایک اچھی مثال قائم کر دو۔ تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ بعض بچیوں کو چاہیے کہ وہ دین کو سیکھ کر اس کو اپنے اوپر نافذ کریں اور اچھے بنیں، تاکہ کم از کم چلیں۔ جو شکوہ آپ کے دل میں ہے کہ ہمیں تو اچھی صحبت نہیں مل رہی، آپ تو کسی کو اچھی صحبت فراہم کر دیں۔ کیا بات ہے۔ اور میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، جیسے حضرت نے بڑی تفصیلی، دونوں حضرات نے بات کی کہ ماں باپ زبردست مصاحب ہوتے ہیں۔ اول مصاحب تو یہی ہے نا، سب سے زیادہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کی، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ باہر نکلنے کے بعد وہ گندگی کو پسند ہی نہ کریں۔ بہت اچھی بات۔ وہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہ اگر جانا بھی چاہیں نا کہیں تو وہ گھر کی اچھی صحبت، اچھی تربیت ان کو وہاں سے ہٹا لے۔ ایک آدمی تھا، وہ گر گیا زمین پہ، بے ہوش ہو گیا، لوگ اس کو، کوئی پانی چھڑک رہا ہے، کچھ ہوش میں نہیں آ رہا۔ ایک آدمی اس نے کہا ٹھہر جاؤ، اس نے گٹر کے اندر لکڑی ڈالی، ناک کے قریب کے اٹھ گیا ایک دم۔ اس نے کہا یہ جمعدار تھا، یہ اسی سے اٹھے گا، اسی سے اٹھے گا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جیسی صحبت ویسا ہی پھر اثر ہوگا۔ اگر گھر سے ایک اچھی صحبت مل جائے، دیکھیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی بیوی کی بہن فاسقہ ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو اس سے ملنے سے روکے، واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے سگی بہن کی صحبت بھی بعد وقت تباہ کرتی ہے۔ ہم نے تو ابھی ینگسٹرز پہ کلام کیا نا، جین زی پر۔ میں تو کہتا ہوں کہ مردوں جو شادی شدہ ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، انہیں بھی تو اپنی صحبت دیکھنی چاہیے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے میکے سے آتی ہیں،
بہت اچھی ہوتی ہیں، پھر وہ دوستیاں ہو جاتی ہیں ان کی انٹرنیٹ کے اوپر یا ویسی محلے کے اندر، اور وہ آ کے گھر خراب کرتی ہیں، بالکل، وہ فاسقہ بنا دیتی ہیں، وہ بعض اوقات نشے کا عادی بنا دیتی ہیں، وہ بعض اوقات ساس کے خلاف بدتمیز بنا دیتی ہیں۔ اس لیے اچھی صحبت کے لیے علم دین سیکھنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہ سوچنا کہ اگر مجھے جس طرح شریعت نے ایک اسٹینڈرڈ قائم کیا نہیں ہے تو کم از کم اس سے نچلے درجے کا بھی اگر مل رہا ہے تو عافیت جاننا، اور سب سے اعلیٰ چیز کہ اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لینا کہ جو ہمارے ساتھ آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، کیا بات، اس کی صحبت سے تمہیں علم دین حاصل ہو، اور وہ زبان قول سے نہیں بلکہ زبان حال سے تمہیں نصیحت کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا اچھی بات کہی مفتی صاحب نے۔ اور بات یہی ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہمیں زمین پر چلتے پھرتے فرشتے چاہیے ہوتے ہیں کہ بالکل ان میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی معائب نہ ہو، محاسن ہی محاسن ہو ان کے اندر، اور ان کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہو۔ اور اگر ہم خود اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو سب سے مشکل کام یہی ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ بہت اچھی خوبصورت کلمات ارشاد فرما رہے تھے قبلہ مفتی صاحب۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھی صحبت کی جب بات آئی ہے تو اچھی صحبت کے دنیاوی اور اخروی جو فوائد ہیں، علامہ لیاقت حسین صاحب، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ دیکھیے جی، اچھی صحبت کے دنیاوی اور اخروی یہی فوائد ہیں کہ جو خصوصیات ہیں دینی، مثال کے طور پہ ایک شخص نمازی ہے، دیندار ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، رجوع اللہ کرنے والا ہے، جب رئیس بھائی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی ذاکر بن جائے گے، اور آپ کی زبان پر بھی ذکر جاری و ساری ہو جائے گا، اور آپ بھی رجوع اللہ کرنے والے بیٹھ جائیں گے۔ قرآن نے یہی فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھاؤ، ان لوگوں کے ساتھ رکھو کہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مثال کے طور پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جن کے نزدیک آخرت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے نزدیک، تو فرمایا کہ وہ آپ کو بالکل ایسا دنیا دار بنا کے رکھ دیں گے کہ ان کی نظر میں دنیا آخرت کچھ ہے ہی نہیں۔ ابے یار کیا ہو گیا یار، جب دیکھو یہ باتیں کرتے ہیں، دیکھو آخرت کی بات ہے بھائی یہ دنیا دیکھ لو، دنیا کو کر لو، صحیح کر لو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے ساتھ رہو اور اس کا راستہ اختیار کرو کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا۔ دیکھیے یہ اولیاء اللہ کی صحبت اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، یہ جو خانقاہی نظام ہے اب تو خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، وہاں پر سسٹم تھوڑا خراب ہو گیا، لیکن اس کا فائدہ یہ تھا کہ صرف بیٹھنے سے ان کی مجلس کے اندر کئی چیزیں آ جاتی تھی۔ بالکل، صحبت سے، مجلس سے، اس خانقاہی نظام سے جو ہے انسان ذاکر بن جاتا، نمازی بن جاتا اور فکر آخرت کرنے والا بن جاتا۔ لیکن ایسے شخص کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر وہی ہوگا کہ جب انسان جب آخرت کے اندر جائے گا تو یہی آواز دے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آیا افسوس میں فلاں کی میں نے اتباع نہ کی، اطاعنا اللہ و اطاعنا رسول، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور میں اس کو چھوڑ کر ان کی اطاعت نہ کی ہوتی۔ تو بہت بڑے، یعنی آپ یہ سمجھیں، ہم قبلہ مفتی صاحب اور ہمارا زمانہ طالب علمی ساتھ رہا ہے، زمانہ طالب علمی میں ہم دیکھتے تھے کہ جب انسان کی گیدرین، انسان کی دوست، آپ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ پڑھاکو بنیں گے، آپ اچھے بنیں گے۔ نکمے لوگ جنہوں نے نہ عبارتیں پڑھنی ہیں، خالی گھومنے کے لیے آئے، سیر کرنے کے، چلو دور وے کے آنے ہیں، داتا صاحب چکر لا کے آنے ہیں جی، جمعراتی داتا صاحب لنگر کھا کے آواں گے، تو وہ گھومتے ہی رہے اسی طرح ہے جی۔ تو آپ کی گیدرین، آپ کی صحبت، آپ کی دنیا و آخرت کو، یعنی جتنی خصوصیات ہیں انسان کے اندر، فرمایا وہ سبھی ہوں گی۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، فرمایا انسان کی پہچان، کسی کے بچے کا رشتہ آتا ہے کہتے ہیں یار اس کی گیدرین ذرا چیک کرو، بالکل بالکل، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آج کل بڑا شور بچا ہوا ہے ایک فائل کا، وہ فائل کھلی ہوئی ہے اور اس فائل کے اندر جو ہے نا لوگوں کے نام آ رہے پوری دنیا کے اندر، اس فائل کے اندر جن لوگوں کے نام آ رہے وہ منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں اور صفائیاں پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میں نے خالی اس کو فلاں چیز پوچھنے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صرف ای میل کرنے سے ایک گندے انسان کے آج لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، کل میدان محشر کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انسان کا کیا حال ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت اچھی ہو جائے، تو فرمایا ایسی صحبت، ایسی مجلس، ایسی گیدرین اور ایسی کمپنی تلاش کرو کہ جس کے اندر انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے۔ دیکھیں کبھی بھی علماء نے یہ بات نہیں کی کہ رہبانیت کو اختیار کر لیں، چھوڑیں یار یہ دنیا کا کام نہ کرے، یہ دندہ نہ کرے، کوئی ڈاکٹر نہ بنے، کوئی انجینئر نہ بنے۔
ہمیں ہو گئے بحمداللہ تعالیٰ 18-20 سال ہو گئے اس میڈیا پر بیٹھے ہوئے، کبھی کسی نے نہیں کہا. ہمارے بچے خود یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، جی بالکل. دنیاوی تعلیمیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لیکن اسلام دہریت بھی نہیں سکھاتا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ بالکل ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں کہ آپ کے نزدیک آخرت کچھ بھی نہ ہو. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اگر آپ کی آخرت کا ارادہ ہے، آپ ایسی گہرین کو اختیار کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو آخرت عطا فرمائے گا. رئیس بھائی، یہ اتنا بڑا آج کے زمانے کا مسئلہ ہے، اس پر جتنا بولا جائے کم ہے. ہم سب اس کے اندر ایک ٹینشن کے اندر ہیں. انسان اپنے بچوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، ہر اعتبار سے، اپنے خاص طور پر وہ سب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ خواتین کے حوالے سے کہ بھئی کس کے ساتھ بیٹھے اور کس کے ساتھ نہ بیٹھے. لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم خود اچھے بن کے دکھائیں اور اچھے بن کے رہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر اچھائی ہو. آخری بات کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. فرمایا جو جس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی کمپنی میں ہوتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. کیا بات. یہ دیکھ لیں آپ کہ میدان معاشر کے اندر جب آپ اٹھیں گے تو آپ کس کمپنی کے ساتھ اور کن لوگوں کے ساتھ. آپ کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگی، صحابہ کے ساتھ ہوگی، آل بیت ساتھار کے ساتھ ہوگی، آپ کا حشر وہاں ہوگا. اور اگر ان فاسق و فاجر اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگی تو آپ تباہ و برباد ہوں گے. دنیا و آخرت کا فائدہ یہی ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں. وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، فرمایا کسی فاسق و فاجر کے قریب نہ جائے. بہت اچھی بات ہے. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں جواب کو مکمل فرمایا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، موضوع کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دوستی اور صحبت اور اس کے مثبت اور منفی پہلو کے حوالے سے. آج کا پروگرام دیکھ کر بہت سے پیرنٹس، بہت سے والدین یہ کہہ رہے ہوں گے کتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو ایسی تربیت دی جائے، معاشرے سے بچایا جائے، ڈیجیٹل ایرا ہے یہ، اور اس میں ہمارا تو بچہ باتیں نہیں سنتا، اس کو تو جس بات کے لیے منع کرو سب سے پہلے وہی کام کرتا ہے. اور اس طرح تو گھر کے ماحول میں اس طرح سے والدین اور بڑے بزرگ جو ہیں اتنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر آتے ہیں، کمزور نظر آتے ہیں کہ اولاد کے سامنے ان کی کوئی بات ایسی نہیں اثر انگیز نظر آتی. لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں علماء حضرات نے جو بیان فرمائی ہے، یہ ان کی اپنی زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھے کہ بچوں نے علم دین بھی حاصل کیا، عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ تربیت کی بات ہے اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر. اب سوال جو ہے میرے پاس وہ بہت ہی اہم ہے اس موضوع کا. وہ سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل فرینڈشپ جو ہے، مفتی صاحب، مفتی ابو محمد صاحب، ڈیجیٹل فرینڈشپ جس کے لیے مفتی صاحب نے ڈیجیٹل صحبت کا بھی ایک اصطلاح استعمال کی، اس کا دورہ ہے اس وقت. اس سے کیسے بچایا جائے اپنی جنریشن کو؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کوئی بھی چیز اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہمارا ایک نظام معاشرہ اس طرح کا ہے کہ اس میں ہم اپنی قوم کو بچا نہیں پائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ ڈیجیٹل نظام میں ابھی جو بلاسفیمر ہیں، جنہوں نے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، مقدس شخصیات، ازواج مطہرات کی جو توہین ہوئی، وہ اس میں 4.5 لاکھ لوگ ریکارڈ پر آئے ہیں. یہ 4.5 لاکھ لوگ کون ہیں؟ جن کے والدین مسلمان ہیں، ماں مسلمان ہے، والد مسلمان ہے، ان کا خاندان سارا مسلمان ہے، مگر وہ ڈیجیٹل کی دنیا میں وہ ایسے بہ گیا وہ واپس نہیں آ سکا، پلٹ کے نہیں آ سکا. اسی طرح ابھی میں ریسنٹلی ایک کیس ہمارے رمضان سے کچھ دن پہلے یہاں ہوا، آنے سے پہلے، اور ہمارا بڑا افسوسناک، ڈیجیٹل کے ذریعے جو دوستیاں ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سگی بہنوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی. 2 سگی بہنیں ایک دن میں، ایک ظہر کے وقت گھر پہنچی، دوسری مغرب کے وقت گھر پہنچی، اور عشاء کے وقت والد کو اٹیک ہوا، وہ دنیا سے چلا گیا. اب کیا ہوا کہ ایک کے ہاں ایک کے بھی جو ڈیجیٹل تعلقات تھے وہ منظر عام پہ ایک بہنوئی کو پتہ چلے، دوسری کو جو معاملات تھے وہ دوسری کو پتہ چلے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیجیٹل دنیا کی بنیاد پر بہت خطرناک ہو رہی ہیں. میں اشارتاً ان کو گنتی کر کے آگے چلتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ تو شخصی آزادی کا انتہائی غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ فیس بک کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، اہل بیت اطہار رسول، فریڈم آف اسپیچ کا نام دیتے ہیں نا اس کو، اظہار رائے کی آزادی. جی. اسی طرح بے تحقیق خبریں
کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہر خبر کی تحقیق ہوا کرتی تھی. جی بالکل. آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ ڈیجیٹل کی دنیا میں کبھی بھی کسی خبر کی تحقیق نہیں ہو پا رہی. اسی طرح بے حیائی اور جنسی ملاپ کے کھلے عام جتنا اظہار آج کیا جا رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. بے بنیاد الزامات، تہمات اور کردار کشی اور اس کا استعمال جتنا آج کیا جا رہا ہے شاید اس کی مثال بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. جسمانی صحت پر جتنا لوگوں کے بچوں کے آج اثرات مرتب ہوئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے غلط استعمال سے، اگر یہ بات واضح طور پر کہہ دی جائے تو اس سے پہلے اس کے ایسے اثرات نظر نہیں آئے. اسی طرح اب دیکھیں تعلیم میں کتنا حرج آیا کہ آج سے پہلے لوگ بہت ذہین تھے، بہت فتین تھے. میں اس پر دوبارہ ہمارے بھائی لیاقت اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خانقاہی بات کہی تو میں پلٹ کے واپس اس طرف اشارہ کروں گا کہ جب تک ہمارا مزاج علماء سے جڑا ہوا تھا، ہمارا تعلق علماء سے تھا، ہمارا خانقاہی مزاج تھا، تو اس وقت تک ہماری تنہائیاں پاکیزہ تھیں، ہمارے دماغ بھی کافی اچھے تھے اور ہم لوگ پڑھنے میں بھی تعلیم میں بھی بہت آگے تھے. لیکن جب سے ہماری تنہائیاں ناپاک ہوئی ہیں تو ہمارا جو پڑھنے کا مزاج ہے تعلیم میں ہم انتہائی نالائق سے نالائق تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس پر وہ ایک بزرگ کا قول ہے، میں نام شاید بھول رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ جب انسان بد نظری کرتا ہے، وہ بد نظری آج تو ڈیجیٹل میں بہت آسان ہو چکی ہے نا جی، تو جب بد نظری کرتا ہے تو 58% اس کا قوت حافظہ جو ہے اس وقت کمزور ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آگے جا کر دیکھیں کہ اس ڈیجیٹل کی وجہ سے ڈیجیٹل جو فرینڈ شپ ہے اس کی وجہ سے بھاگ کر شادیاں کرنے کا رواج کتنا عام ہو چکا ہے. اس طرح حضرت مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہمارے گوجرانوالہ ڈویژن میں بھائی رئیس صاحب 79,000 پلس کیس صرف 2 سال میں ریکارڈ ہوئے ہیں خلا اور طلاق کے ہیں. صرف میں ایک ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. اسلامی تہذیب و تمدن کے بجائے غیر اسلامی تہذیب و تمدن کو کتنا اختیار کیا گیا. مسلمان بچے ہیں صرف ایک ویزے کے لیے جرمنی کے وہ قادیانی ہو کر وہاں پہنچ چکے ہیں. یہ اس ڈیجیٹل کا کمال ہے. نوجوان نسل گانے میں، بجانے میں، فلمیں، ڈرامے، بیہودہ مناظر دیکھنے میں کتنا آگے جا چکی ہے. اور سب سے بڑا خطرناک کام جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے. جتنا وقت آج ڈیجیٹل کی دنیا میں، اب سکریننگ ٹائم آج ہر موبائل پر آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی بچے کو اٹھا کے اس کی سکریننگ ٹائم دیکھیں، وہ کتنی دیر سکرین کا استعمال کرتا ہے مگر اس کی دنیا میں اور کوئی مصروفیت نہیں. اسی بندے سے پوچھیں جو 8 سے 10 گھنٹے سکرین دیکھتا ہے، اسے نماز کے فرائض کا پتہ ہے، واجبات کا پتہ ہے، سنتوں کا پتہ ہے، مکروہات کا پتہ ہے، ماں باپ کے آداب کا پتہ ہے، گھر کا پتہ ہے، کام کا پتہ ہے. تقریباً یہ جو کیفیت میں نے بتائی ہے یہ 50 پلس ہے ہمارے ملک کے اندر. اگر 25 کروڑ عوام ہے اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. پلٹ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دوبارہ دین کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح پہلے آیا تھا. پہلے کیسے تھا؟ پہلے نیک لوگوں کی صحبت ہوتی تھی، صالح لوگوں کی صحبت ہوتی تھی. میں ایک جملہ جاتے جاتے یوں کہنا چاہوں گا بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہر بندے کے اینڈرائیڈ موبائل کے اندر اس کے بال بنانے والے کا نمبر موجود ہے، اس کی گاڑی دھونے والے کا نمبر موجود ہے، اس کے ڈیزائنر ڈریسنگ کرنے والے کا نمبر موجود ہے، وہ جہاں سے جوتے پالش کرواتا ہے اس کا نمبر موجود ہے، وہ جہاں اس کے جو گیٹ کھولنے والا اس کا نمبر موجود ہے. اگر آج بہت معذرت کے ساتھ ہمارے موبائل میں اگر کسی کا نمبر نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہے، کسی پیر صاحب کا نمبر نہیں ہے، کسی عالم کا نمبر نہیں ہے، کسی کے بعد جا کر ہم قرآن پڑھیں اس کا نمبر نہیں ہے. تو ہمیں پلٹ کر واپس آنا پڑے گا. 90 ڈگری پر ہمیں یو ٹرن لے کر واپس آنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اس قوم کو بچا نہیں پائیں گے. میں علماء اکرام سے بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ہم آج کل ہمارا مزاج تقریروں کو ہو چکا ہے، لہٰذا تقریریں کم کیجئے، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیجئے. یہ کالج میں جانے والے بچے، یہ یونیورسٹیوں میں جانے والی بچیاں، یہ ہم سے آہستہ آہستہ بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کو قریب لانے کے لیے ہر مسجد کی سطح پر، مکتب کی سطح پر، ادارے کی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں، عوام کو جمع کیا جائے، علماء آپس میں مل بیٹھیں اور مشاورت کریں کہ ہم نے اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی گلی میں، اپنے اپنے محلے میں اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کے ایمان کی نگرانی کیسے کرنی ہے. اگر علماء اکرام سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو جائیں تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. لا شبہ آپ کا جواب یقیناً بہت وسعت رکھتا ہے، لیکن ایک بات کا میں تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر دوں کہ الحمدللہ ARYQ TV نے جس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، ان علماء حضرات نے، مفتیان دین نے اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت جو اسکرین کو دیا ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے دیا. اسی لیے
اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں عالم بننے کا شوق پیدا ہو رہا ہے کہ عالم ایک رول ماڈل ان کے سامنے آتا ہے، مفتی بننے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اس طرح دینی ماحول کو اپنانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی پازیٹیو معاشرے کے لیے ایک سائن ہے کہ جو الحمدللہ RYQ TV نے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. اچھا، اب ہم یہاں جاننا چاہیں گے، قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرمائے، خود کو اچھا دوست بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم کسی کے اچھے دوست ثابت ہو جائیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. واہ واہ. دیکھیں، ہمارا مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے 3 حصے کیے ہیں مذہب نے. ایک دنیاوی زندگی کا حصہ ہے، ایک عالم برزخ، اور ایک اخروی دائمی زندگی. ہمیں اس عارضی زندگی کا پورا قرینہ سلیقہ سکھا دیا کیسے آپ کو زندگی گزارنی ہے. کل بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ پیپر آؤٹ کر دیا میدان محشر کے، اور اس کا حل بھی بتا دیا، بس تیاری کرنی ہے. بالکل. جب یہ کر لیں گے تو عالم برزخ میں کچھ عرصے اس کا کچھ حصہ، یا تو خدا نہ خواستہ اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو سزا کی شکل میں اگر اللہ ناراض ہوا، ورنہ وہ بھی راحت کے ساتھ گزرے گا. اور اس کے بعد ایک دائمی زندگی ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. انسان کو اچھا بننے کے لیے بس اسی پہ غور و تفکر کرنا ہے کہ پہلے تو دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا، عبادت سے تصور آتا ہے جی شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح لے کر بیٹھ جائے مسجد میں. نہیں، عبادت کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ان سے اپنے آپ کو روکو، اور خدا نہ خواستہ بتقاضائے بشریت انوالومنٹ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو. اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے لیے لازم بات ہے کہ علم دین، اچھی صحبت، اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہے، تو ہم دنیا میں آمد کے مقصد کو پورا کر لیں گے. تو عالم برزخ بہت اچھا گزرے گا، اور ڈے آف ججمنٹ میں نہ شرمندگی ہے نہ ندامت ہے، بلکہ انشاءاللہ جنت میں دائمی داخلہ ہوگا. بس یہ جب چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہیں، پھر انسان سمجھتا ہے مجھے ایک خاص مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک گول ہے جو مجھے اچیو کرنا ہے. بالکل. بیکار نہیں اپنی زندگی گزارنی. جب یہ چیز سوچ بن جاتی ہے نا، تو پھر آدمی ایک لائے عمل، ایک روڈ میپ بناتا ہے. اگر کوئی ایسے ینگسٹر ہیں کہ ان کو روڈ میپ سمجھ میں نہ آئے، کسی اچھے عالم کی صحبت میں رہیں، وہ بتائیں گے اسٹیپ وائز کیا کرنا ہے. یہ میری کتاب قرب الہی لے لیں، بیسٹ کتاب ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے. بہترین کتاب ہے. تو جب ہم یہ سب چیزیں اختیار کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ ایک شخصیت میں اثر پیدا ہوتا ہے، آدمی بعمل ہوتا ہے. پھر جو ہماری صحبت میں آئے گا خود یہ دیکھے گا وہ شخص کہ آہستہ آہستہ وہ بھی پازیٹیو بنے گا، وہ اچھا بنے گا، نیک بنے گا، اور اس کے اندر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. پھر ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہ صرف میں نے اس کو نیک بنا دیا بلکہ اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بھی بنا دیا. واہ واہ، کیا کہنے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، کیا پیغام دیجیے گا؟ آج کا بہت سینسٹیو، چونکہ آپ وہ حضرات ہیں کہ جو وارثان محراب و منبر ہیں، آپ ویسے بھی آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے پبلک کا، عوام کا، تو پیغام کیا دیجیے گا؟ رئیس بھائی، میں یہی کہوں گا کہ دنیا کے اندر انسان مال و دولت جمع کرتا ہے، پراپرٹیز جمع کرتا ہے، اچھی اچھی چیزیں لیتا ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے، ہمارے سب سے بڑے جو ایسٹس ہیں، وہ ہماری اولاد ہے. اگر ہماری اولاد راہ راست سے ہٹ گئی اور گمراہ ہو گئی، خراب ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے اس کو بھی ہم نے کھو دیا. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا سے جاتے وقت ایسا چھوڑ کے جائیں گے کہ وہ ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. وہ دعا تبھی کریں گے کہ آج ان کی تربیت کریں گے. ایک بات مصعب نے بڑی خوبصورت فرمائی کہ ہم بچپن سے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. اس وقت ہم بیزی ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مصروف ہیں، ملک سے باہر ہیں، یا پھر بہت کام کار میں مصروف ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دے سکے. اچھا، ایک ایج چلی گئی، اس کے بعد بچوں نے جب دوستیاں ڈھونڈ لی، ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکے، ہم ان کو اپنا گیپ آ گیا، وہ گیپ آ گیا. جب انہوں نے دوستیاں کر لی، اب آپ ان کی دوستیوں کو چھڑا نہیں سکتے. قبل اس کے کہ وہ دوستوں کو ڈھونڈ لیں، ان کے ساتھ دوستی کر لیں، ان کو ٹائم دیں. یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی سب سے بڑے ایسٹس ہیں جو دنیا و آخرت میں ہمارے کام. ون لائنر میسج میں چاہتا ہوں آپ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو مجھ سے پہلے سوال کیا تھا اس سے ریلیٹڈ، چونکہ آج سارے والدین پریشان ہیں. یہ جو اینڈرائڈ ہے ایسی چیز ہے کہ اس کا ڈیٹا کسی انسان کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا. یہ اور ہے، ہم اور ہیں. جی بالکل. تو اس حوالے سے میں والدین کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگوں نے ڈیجیٹل کی دنیا میں بڑی اچھی محنت بھی کی ہے. چائلڈ پیرنٹل ایپ بنائیے، چائلڈ کنٹرول پیرنٹل ایپ. اس میں بڑی خوبصورت چیز یہ ہے، ہم نے بہت سارے دوستوں کو، ہم نے اپنے گھروں میں بھی اس کا استعمال کیا.
اب والد کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، میرا بچہ کتنا اینڈرائڈ استعمال کر رہا ہے، تو اس میں ایک ای میل سے 5 یا 10 موبائل وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. کنٹرول ہو جاتا ہے. اب وہ باپ یا ماں، مدر یا والد جو نا وہ اپنے موبائل سے سب کو دیکھ بھی سکتا ہے کون کیا مانیٹر دیکھ کر رہا سکتے ہے، ہیں. اور ان کا وقت بھی متعین کر سکتا ہے کہ یہ 15 منٹ موبائل دیکھ سکتا ہے، 10 منٹ دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کا موبائل آٹو آف ہو جائے گا. تو آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. قبلہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، آپ حضرات نے بہت عمدہ کلام فرمایا. ناظرین محترم، آج کی گفتگو بہت اہم تھی، اس کو غور کیجیے گا اس پر اور دیکھیے گا کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگلا جو سیگمنٹ ہے ناظرین محترم وہ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ کے لائیو سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، اور جلدی سے تیاری کر لیں، اپنے سوالات کو کمپائل کر لیں تاکہ فوراً آپ لائیو سوالات کے ساتھ اس پروگرام کا